مساجد بچوں کی منتظر ہیں۔ بچپن میں مجھے گھر سے تلقین کی جاتی تھی کہ نماز مسجد میں پڑھوں، لیکن اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی مجھے بچہ دیکھ کر پچھلی صفوں میں دھکیل دے کہ نابالغ بچے کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی اور میں شرمسار ہو کر رہ جاؤں۔ چنانچہ مسجد میں نماز پڑھنے سے میں کتراتا تھا۔ اس پر گھر سے ڈانٹ الگ پڑتی تھی۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آج مسجد جاتا ہوں، لیکن کسی نے مجھے میری جگہ سے ہٹایا تو میں پھر کبھی مسجد کا رخ نہیں کروں گا۔ اب میں مسجد میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ نماز عصر کا وقت تھا۔ نماز شروع ہونے سے پہلے میں پیچھے بیٹھا صف بندی کا منتظر تھا۔ ابھی ایک ہی صف بنی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور صف میں انتہائی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب نے تکبیر کہی۔ میں نے نماز شروع کرنے میں کچھ تاخیر کی۔ کنکھیوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کسی اور کو آنا ہے تو آ جائے تاکہ پھر مجھے نہ ہٹائے۔ اتنے میں ایک صاحب ریش وارد ہوئے۔ لمبی کالی داڑھی سے ٹپکتے پانی کے قطرے اور ٹخنوں سے اوپر پائنچے۔ شکر کیا کہ نماز شروع نہ کی تھی، ورنہ ان صاحب نے تو مجھے کھینچ کر پرے کر دینا تھا۔ میں نے ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے میری ہی جگہ کھڑا کر دیا اور خود میرے دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ خود کو نمازیوں کے درمیان کھڑا پا کر مجھے جو خوشی، اطمینان اور عزت محسوس ہوئی، اس نے مجھے وہ اعتماد اور حوصلہ دیا کہ میں باجماعت نمازی بن گیا۔ میں آج تک اس شخص کا یہ احسان نہیں بھولا۔ خدا نے ایک بچے کی دعا کی لاج رکھ لی تھی۔ ہمارے ہاں مساجد میں بچوں کو پچھلی صفوں میں رکھنے کو شرعاً لازم سمجھنا اور یہ تصور کرنا کہ بچوں کی نماز نفل ہے، اس لیے بالغوں کی فرض نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ کم علم خطیبوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ہیں۔ فقہا نے واضح کیا ہے کہ صفوں میں بچوں کو کس جگہ کھڑا کرنا ہے یہ انتظامی معاملہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ بچوں کو ان کے بڑے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سب بچے پچھلی صفوں میں اکٹھے ہو کر شرارتیں کریں۔ کم سن بچوں کی مسجد میں آمد پر بعض لوگوں کا شور مچانا جہالت پر مبنی حساسیت ہے۔ ہمیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بہت کم سن بچے بھی مسجد میں لائے جاتے تھے۔ دوران نماز میں کوئی بچہ رونے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے نماز مختصر فرما دیتے تھے کہ بچے کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنی کم سینی میں لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط شفقت سے بےتاب ہو کر خطبہ بیچ میں چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا لائے۔ اسوہ حسنہ کے اس آئینے میں مساجد میں بچوں کی آمد کے خلاف پائے جانے والے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں نماز اور ناظرہ قرآن پڑھانے کے علاوہ کوئی ایسی سرگرمی عموماً نہیں پائی جاتی جس میں بچے خوشی سے حصہ لیں اور یوں مسجد سے اپنا تعلق استوار کریں۔ کم از کم کشادہ مساجد میں بچوں کی دلچسپی کے کھلونے، کھیل کود اور لکھنے پڑھنے کا سامان اور لائبریری ہونی چاہیے تاکہ بچے والدین کی نماز کے دوران میں وہاں وقت گزاریں، مسجد کے ماحول سے مانوس ہو جائیں اور نمازیوں کی دیکھا دیکھی نماز بھی سیکھ لیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آئندہ نسلوں کا تعلق مسجد سے جڑا رہے؟